كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب الزہد والورع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے باب الزہد والورع کے 7ویں نمبر کی روایت، جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کی تھی، وہ روایت کل کے درس میں آپ کے سامنے پڑھی جا چکی تھی کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو پسند کرتا ہے جو بے نیاز ہو، مخفی ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اور اس سلسلے میں جو تفصیلات تھیں وہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے۔ امید ہے کہ وہ باتیں آپ سب کے ذہن میں تازہ ہوں گی کہ کس طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب ان کے بیٹے حضرت عامر آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگ بادشاہت کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، آپ یہاں تنہائی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو آپ روکیں، ہے نا؟ تو آپ نے ان کو یہ حدیث بیان فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پسند کرتا ہے، پرہیزگار کو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرنے والا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہنے والا ہو، یہ متقی ہے۔ اور کہا کہ غنی، دولت مند، بے پرواہ، یعنی اسے اللہ پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنی بکثرت العرض ولکن الغنی غنى النفس، ولکن الغنى، ہے نا، لیس الغنى، غنی نہیں، لیس الغنى بکثرت العرض ولکن الغنى غنى النفس، ولکن الغنى غنى النفس۔ دولت مندی دنیا کا ساز و سامان زیادہ کر لینے، اکٹھا کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دولت مندی نام ہے کہ آدمی اپنے نفس سے، اپنے دل سے کیا ہو، بے نیاز ہو، اپنے دل سے بے نیاز ہو۔ اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنی ہاتھ کی کمائی سے ضرورت کی اشیاء مہیا کر کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، تاکہ اسے مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے کے ان ایام میں اونٹ اور بھیڑ اور بکریوں کو پالنے میں مشغول ہو گئے تھے اور اپنے مال میں یہ فتنوں سے بچتے ہوئے اپنی حفاظت کر رہے تھے۔ اور خفی کے معنی چھپا ہوا، پوشیدہ، یعنی ناموری سے، شہرت سے بچ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول وہ آدمی، کیونکہ شہرت جب انسان چاہتا ہے نا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ کئی آفات اور مصیبتوں کو بھی لے کر کے آتی ہیں، مثلا ریاکاری، فتنوں میں شمولیت، اللہ کی بندگی کے لیے وقت نہ بچنا۔ آدمی جتنا مشہور ہوگا اس کے پاس وقت اتنا کم ہوگا، جبکہ آدمی گمنامی میں اگر زندگی بسر کرے تو آدمی کے لیے عبادت کے لیے بھرپور وقت ملتا ہے اور اس کا دل اللہ رب العالمین کی یاد سے مانوس ہوتا ہے، وہ فتنوں سے، ریاکاریوں سے اور دیگر دوسری مصیبتوں سے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے وہ آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم لوگ کل کے درس میں جان چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں، یہ تفصیلات اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ اب اس کے بعد باب الزہد والورع کی جو 8ویں نمبر کی حدیث ہے، چلیے اس کو پڑھیے تاکہ اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جا سکے۔ بسم اللہ۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا اس کے اسلام کے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا۔ جی، یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی بڑی عظیم روایت ہے جی، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ روایتیں جن کے اندر اسلام کا مدار ہے، یعنی دار و مدار جس کو آپ کہتے ہیں، ان روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے یہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے یہ روایت ہے، یعنی کلمہ، اس کے الفاظ بہت کم ہیں، اس حدیث کے الفاظ بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں، لیکن اس کے اندر معانی بہت زیادہ ہے، معانی بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ اسلام کی دار و مدار جو چند حدیثوں کے اوپر ہے، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ترکہ ما لا یعنی، عظیم روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام آپ سب کو معلوم ہے، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے مقصد کی چیز نہیں ہے، جو اس کے مقصد کی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح مشکات کے اندر نقل کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اوپر صحیح ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث کی ایک سند آئی ہے جو حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، تو وہاں پہ یہ حدیث مرسل ہے۔ بہرحال حدیث کے تمام سندوں اور اس کے تمام ترک کے اوپر غور کرنے کے بعد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اوپر یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح درجے کی ہے، روایت صحیح درجے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ اب اس حدیث کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے وہ بعض چیزیں کو اگر انسان اختیار کرے تو اس کا اسلام خوبصورت ہوگا۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے مطلب کی نہیں ہے، اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے مطلب کی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ دیکھیے، اسلام نام ہے یا تو عمل کرنے کا، یا اسلام نام ہے یا تو ترک کرنے کا۔ غور سے سمجھیے اس کو۔ اسلام واجبات کے اوپر مشتمل ہے جس کا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں، اسی طرح سے رمضان المبارک کے روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ساری چیزیں واجبات اور فرائض کے اندر ہیں، ان کا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ یا تو اسلام واجبات کے اوپر مشتمل ہے جس کو کرنا چاہیے، اور جن کو چھوڑنے والا جان بوجھ کر کے وہ آدمی گنہگار ہوتا ہے، یا اسلام منہیات کے اوپر مشتمل ہے جن کو ہر حال میں چھوڑنا چاہیے، اور جن کا کرنے والا کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا، جن کا کرنے والا گنہگار ہوگا اور جن کا چھوڑنے والا اس کو ثواب ملے گا۔ تو انہی چیزوں میں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کی اچھائی یہ ہے
کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مطلب کی چیز نہیں ہے، جو اس کے مطلب کی چیز اسلام کا ہونا ہے نا، ایک اسلام کا ہونا ہے اور ایک اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو ہم میں کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بھی معاملہ ہو تو خوبصورت ہو، اچھا ہو، دیکھنے میں بھلا معلوم ہو۔ گھر وغیرہ جب آدمی بناتا ہے، حالانکہ وہ اس کی مثال نہیں ہے، بس آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو کوشش کرتا ہے کہ بھائی جب باہر سے اندر سے آدمی دیکھے گھر کو ہمارے تو خوبصورت معلوم ہو، دیکھنے میں اچھا لگے، کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسلام خوبصورت ہو جائے، آپ کا اسلام خوبصورت ہو جائے، تو آپ ان چیزوں کو ترک کرنا چھوڑ دیجئے جو آپ کے مطلب کی نہیں ہے، جو آپ کے مطلب کی نہیں ہے، ان چیزوں کو ترک کرنا چھوڑ دیجئے۔ اب جب آدمی ان چیزوں کو ترک کرے گا، چھوڑ دے گا، ظاہر سی بات ہے تو وہ ایکسٹرا ٹینشن لینے سے بچ جائے گا، اور جو وقت وہ ان چیزوں کے اندر لگاتا جو اس کے مطلب کی نہیں ہے، بیکار کی ہیں، اس چیز کو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دے، اتنے وقت کو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دے، تو ظاہر ہے اس کا اسلام خوبصورت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے، اس کا اسلام درست ہوگا، اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ترک کر دے جو اس کے مطلب کی نہیں ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کے مقصد کو متعین کر لو، اپنا ٹارگٹ بنا لو کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ جیسے آدمی ایگزام سے پہلے یا کسی اور کام کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، اور تیاری کرنے میں اپنے اوقات کو تقسیم کرتا ہے۔ دیکھو، اس وقت سے اس وقت ہمیں کھانے میں وقت لگانا ہے، اس وقت سے اس وقت ہم کو مطالعہ کرنا ہے، اس وقت سے اس وقت ہم کو لکھنا ہے، اس وقت سے اس وقت ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ یہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ تو آپ کے سامنے پوری زندگی کا لاہ عمل ہونی چاہیے، ایسا لاہ عمل جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا اور آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے والا اور بچانے والا ہو۔ ہر آدمی کی زندگی میں یہ لاہ عمل بنا ہوا ہونا چاہیے۔ تو جب وہ اپنے ٹارگٹ کو متعین کر لے گا تو ظاہر ہے وہ کبھی نہ دائیں بھٹکے گا نہ بائیں بھٹکے گا۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ متعین نہیں کیا ہے، اللہ نے ٹارگٹ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ٹارگٹ ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے جی بتائیے؟ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس لیے پیدا کیے گئے کہ اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے تو اس کا مطلب مولانا صاحب یہ ہوا کہ ہم کھائیں کمائیں نہیں، 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر کے خالی اللہ کی عبادت کرتے رہیں؟ کیا یہ مطلب ہے اس حدیث کا؟ تو کہیے گا اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو عبادت میں جو چیزیں معاون ہوں گی ان چیزوں کا کرنے کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھیے، مسئلے کو سمجھیے گا غور سے۔ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ ہر وہ کام جس کے اوپر کسی واجب کا مدار ہو وہ کام بھی واجب ہے، وہ کام بھی واجب ہے۔ مثال کے طور پر جماعت سے نماز آدمی کیسے ادا کرے گا؟ مسجد جا کر۔ مسجد جا کر۔ تو مسجد کی طرف جانا کیا ہے؟ عبادت۔ ہاں، واجب ہے، مسجد کی طرف جانا واجب ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر حرام سے نہیں بچ سکتے مگر یہ کام کر کے، تو حرام سے بچنے کے لیے اس کام کا کرنا واجب ہوگا۔ اسے اس کی مثال دے رہا ہوں کہ کہیں پہ گوشت کٹ رہا ہے، مرغی ذبح کر کے کوئی گوشت کاٹ رہا ہے، کاٹ کے اس نے رکھا، اب اس میں کسی آدمی نے 5 مری ہوئی مرغیوں کو لا کر کے اس کا گوشت بھی ملا دیا، تو مردار کھانا ہمارے لیے کیا ہے؟
حرام. اب جو اس میں 25 کلو، ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، 25 کلو جو گوشت مرغی کا کٹا ہوا تھا وہ حلال تھا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا کہ آپ نے ذبح کیا تھا اس کو، وہ حلال تھا. لیکن اس 5 کلو کو لے جا کے اس میں ملا دیا. اب اس 5 کلو کو کھانا ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام. حرام. حرام سے ہم کیسے بچیں گے؟ بولیے. پورا ہی کو چھوڑ دیں گے. پورا کو چھوڑنا پڑے گا، جتنا ہے وہ سب کے سب کو ترک کرنا پڑے گا، پورے کو پھینک دینا پڑے گا، نہیں کھا سکتے آپ، کیونکہ اس میں تمیز نہیں ہے. تو کہیے گا ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. واجب کی تکمیل جس کو کرنے سے ہوگی اس کا کرنا بھی واجب ہے. اور ما لا یتم ترک الحرام الا به، کہ کوئی بھی کام اس کو کیے بغیر آپ اگر حرام کام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو فترکہ واجب، اس کا ترک کرنا بھی واجب ہوگا. آگے بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو اسی لیے اس کو سمجھنا چاہیے. یہاں پہ لوگ بہت غلطی کرتے ہیں. اب ایک جگہ ہم نے کہیں پہ تقریر کی اور اس کو یوٹیوب پہ لوگوں نے اپلوڈ کیا، تو اس کے نیچے لکھا کہ مولانا صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آدمی 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کے نماز ہی پڑھتا رہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ عبادت اللہ کا کر رہے ہیں. پہلے تو اس بندہ نے عبادت کے مطلب صرف نمازی سمجھا، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی اس نے یہ سمجھا کہ اس نے اس آیت کے مفہوموں کو نہیں جانا. سمجھ رہا؟ تو اسی لیے شریعت کو سمجھنے کے لیے آدمی کو علم ہونا بھی چاہیے، عقل بھی ہونا چاہیے. عقل اور فہم خطاب کا ہونا یہ آپ کو حکم تکلیفی کو جاننے کے لیے واجب ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. بہرحال تو بات دوسری طرف نکل رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی میں؟ مقصد یہ ہے کہ ہم رب العالمین کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا ہے. عبادت میں جو جو چیزیں معاون ہوگی ہمارے لیے، ہم کو وہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، ساری چیزیں. اب آپ دیکھیے نا، اسلام جس دین کو ہم ماننے والے ہیں اس میں ضروریات کتنے ہیں جی؟ کتنے ضروریات ہیں بتائیے؟ کتنے ضروریات ہیں اسلام میں؟ پہلے بات آ چکی ہے، بھول گئے ہیں آپ لوگ. 5 ضروریات نہیں ہیں، 5 ہیں. کون کون؟ سب سے پہلے حفظ النفس، نفس کی جان کی حفاظت کرنا. تو شریعت نے جان کی حفاظت دونوں طرف سے کی. اگر کوئی آدمی بے قصور کسی آدمی کو قتل کر دیا، قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. یہ جان کی حفاظت کے لیے کیا. اور یہ تو من جانب العدم ہوا. وجود میں کیسے آئے گی نسل انسانی؟ تو اس کے لیے شادی بیاہ کو مشروع قرار دیا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، کہا تجوز الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. دونوں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کی حفاظت کر دی. اب اس کے بعد آئیے مال، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، دھوکہ دینا، یہ ساری چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دے دیا. جھوٹ بول کر کے کسی کا مال ہڑپ لینا، یہ سب اسی میں آیا، حرام ہے. اب یہ من جانب العدم ہوا. من جانب الوجود اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ کہا کماؤ، تجارت کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کی سب سے بہترین کمائی اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ. دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ سے بہتر ہے. کوشش کرو کہ ہم دینے والے بنے. تو دینے والا کہاں سے بنے گا آدمی؟ کیسے بنے گا؟ کیا زمین سے خزانہ نکالے گا یا چھت سے اس کے خزانہ نیچے گرے گا؟ محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، اللہ رب العالمین کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کوشش کرے گا، تجارت کرے گا، دکانداری کرے گا، نوکری کرے گا، تو اس کو مال ملے گا.
اب اسی طریقے سے آپ پوری چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک بات اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہی ہے اور اسی کی طرف سر جھکا کر کے چلے جاؤ. نہیں، اس کے جو لوازمات اور اس کے ضروریات ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. اسی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد کی نہیں ہے، جو اس کے مقصد کی نہیں ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات دیکھیے، من حسن اسلام المرء کیوں کہا جی؟ ایمان المرء کیوں نہیں کہا؟ ہاں بتائیے. بھول جاتے ہیں آپ لوگ، کتاب التوحید میں بہت تفصیل سے پڑھایا تھا اس کو. جہاں کہیں بھی ہم اسلام بولیں گے اکیلے تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ کیا مراد ہوگا جی؟ اسلام. اسلام ایمان دونوں مراد ہوگا. اور جہاں کہیں ایک ہی لفظ میں اسلام اور ایمان دونوں کا تذکرہ ہو تو اسلام کہیں گے ظاہری اعمال کو اور ایمان کہیں گے باطنی اعمال کو. نہیں بتایا تھا یہ؟ تو چاہے یہاں اسلام بولیں یا ایمان بولیں دونوں شامل ہوگا. ایک جواب تو علماء نے یہ دیا، اور ایک جواب یہ دیا کہ دیکھو ترک کرنے کا، چھوڑنے کا معاملہ جو ہوتا ہے یہ ظاہری عمل سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا معاملہ کا ذکر کیا. ہم کہا لیکن ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی لفظ اسلام کا ذکر ہے، اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو ترک کر دے جو اس کے ضرورت کی نہیں ہے تو کیا اس کا اسلام خوبصورت، اس کا ایمان خوبصورت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی. بولیے جی، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سوال؟ ہاں، اس کا ایمان خوبصورت ہوگا کہ نہیں ہوگا جی؟ جی شیخ ہوگا. جی ہوگا، کیونکہ دونوں لازم ملزوم ہے. وہ نواقض جو اسلام کو نقض کرنے والی ہیں وہی نواقض ایمان کو بھی توڑنے والی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ تقوی، وہ حسن یا خوبصورتی جو اسلام کو بخشنے والی ہیں وہی چیزیں ایمان کو بھی بخشنے والی ہیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ تو اس کا دو جواب آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیوں کہا، ایمان کیوں نہیں کہا، تو اس کا جواب دیجیے گا کہ دیکھو بھائی، جہاں ایمان کہا جائے مجرد تو اس سے اسلام بھی شامل ہوگا، اور اگر جہاں اسلام کہا جائے اکیلے تو وہاں ایمان بھی آئے گا. لیکن ایک ہی جملے میں اگر ایمان اسلام دونوں کا ذکر ہے تو ایمان سے سمجھیں گے ظاہری باطنی عمل اور ایمان سے سمجھیں گے ظاہری عمل. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا اسلام کیا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ تصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. ٹھیک ہے، سب ظاہری عمل بتایا. پھر پوچھا ایمان کیا ہے، تو کیا کہا ہم نے؟ ان تؤمن باللہ، ایمان لائے، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اس کے اوپر تو ایمان کی تفسیر باطنی عمل سے کی، وہ عمل جو مخفی اور پوشیدہ ہے، جو دل کا عمل ہے اس سے کیا. اور ایمان کی تفسیر، اسلام کی تفسیر کس سے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری عمل سے کی. تو یہ دونوں جواب یہاں پہ فٹ ہو سکتے ہیں کہ جب ایمان بولا جائے، اسلام بولا جائے تو یہ اس طرح سے معاملہ مراد ہوتا ہے. بہرحال حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ من حسن اسلام المرئی. اچھا، یہاں ایک چیز اور غور کیجئے، مر اگر کہا جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ مرد یا عورت؟ دونوں. ہاں دونوں. نہیں، مراد تو دونوں ہے، لیکن مر کس کو بولیں گے؟ مرد کو.
مرد کو بولیں گے. تو کیا عورت اس سے خارج ہو گئی؟ کیا عورت کے اسلام کی خوبصورتی کا کوئی دوسرا ذریعہ ہے؟ نہیں. نہیں ہے. تغلیباً ایسا ذکر کیا جاتا ہے. جب مرد اور عورت دونوں کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو تغلیباً وہ صیغہ استعمال کرتے ہیں جو مردوں کے لیے ہے، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ کہا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ کانت من القانتات، قانتات ہونا چاہیے تھا نا جی، جی. مؤنث کا صیغہ قانتات، لیکن ذکر کیا قانتین. تو پتہ یہ چلا کہ ایسا مستعمل ہے، ایسا استعمال کیا جاتا ہے، ایسا استعمال کیا جاتا ہے. اچھی بات ہے. اسلام کے آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ترک کر دے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے غلط سمجھا اور اس کا بہت غلط معنی لے کر کے انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا. اب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں ایسا کام کر رہا ہے، ہم اس کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تم کو اس سے کیا مطلب ہے جی؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. تم اپنا دیکھو، اس کا مت دیکھو. تم اپنا دیکھو، اس کا نہیں دیکھو. کیا یہ اس حدیث سے یہ استدلال کرنا صحیح ہے؟ نہیں. بولیے. برائی کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ جی. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو آدمی برائی کو دیکھ کے ہاتھ سے بدل دے. کہا تھا کہ ہاتھ سے بدلنا سب کے اختیار میں نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کو، قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ہاں آپ کے بال بچے ہیں، گھر میں بھائی ہے اور گھر کے افراد ہیں، آپ ان کے اوپر زور زبردستی کر سکتے ہیں، گھر کے اندر دائرے میں رہ کر کے، حد میں رہ کر کے آپ اپنے بال بچوں کے اوپر کر سکتے ہیں. لیکن راہ چلتے ہوئے کسی آدمی کو آپ نے اگر ہاتھ چھوڑ دیا تو آپ نے ظلم کیا. نہیں کرنا چاہیے. وہ پلٹ کے آپ کو مارے گا اور مسائل کھڑے ہوں گے، کتنا فساد برپا ہوگا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وہاں پر انسان کیا کرے گا؟ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے منع کرے گا. بھائی صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، ذرا آپ سنیں گے؟ ہاں بولیے بھائی، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ایسا ایسا ہے. تم کو اس سے کیا مطلب؟ تم جاؤ اپنا کام. ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم، جائیے، ہم کو کہنا تھا، ہم نے آپ کو کہہ دیا. یہ ایک طریقہ. وہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اس کو دل سے برا جاننا. آج اس کو لوگوں نے پلٹ دیا، کہا دیکھو تمہارا یہ معاملہ نہیں ہے، تم نے کوئی چیز اگر بتلا دیا تو ٹھیک ہے، بتلا دیا. اب اس کے اوپر سامنے والا عمل کرے یا نہ کرے یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. کیسے نہیں ہے ذمہ داری؟ قوم اگر غلط عمل کر رہی ہے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ اس کو ٹوکے روکے؟ بولیے جی. جی جی جانکاروں کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ اس کو منع کریں؟ ہے. حدیث کے خلاف اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے تو اس کو یہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ اس کو پتا ہے، منع کرے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے کہ نہیں یہ عمل غلط ہے؟ کیا یہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی کے اندر آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا. ہاں وہ بیکار کی باتیں، وہ فالتو کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا چھوڑنا، یہ اس حدیث کے اندر شامل ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو آدمی اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اگر وہ بولے تو خیر بولے اور نہیں تو چپ رہے، چپ رہے. اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے دو ڈاڑھ کے درمیان کی جو چیز ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت لیتا ہے تو اس کو جنت کی ضمانت میں دینے کے لیے تیار. ان چیزوں کے بارے میں کہا.
ہم تبصرے کر رہے ہیں فلاں کے اوپر، فلاں کے اوپر، اس حکومت کے اوپر، اس حکومت کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. اپنے محلے کو ہم نہیں سدھار سکتے، اپنے گھر کو نہیں سدھار سکتے، بیٹا نافرمان ہے اس کو درست راستے پر نہیں لا سکتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ کی حکومت ہماری مرضی کے مطابق چلنی چاہیے، وہ ہماری مرضی کے مطابق چلنی چاہیے. یہ ہے ترکہ ما لا یعنی. اس سے آپ کو کیا مطلب ہے جس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے اسلام کی خوبصورتی یہ تھی کہ جو آپ کے دائرے اختیار سے باہر ہے ان چیزوں کو آپ ترک کر دیں، چھوڑ دیں. لیکن جو آپ کے دائرے اختیار میں ہے، اس حدیث کو لے کر کے کوئی آدمی اس سے استدلال نہیں کر سکتا. آج کل لوگ کہتے ہیں علماء کا کام ہے بتا دینا، نافذ کرنا تو حاکموں کا کام ہے. تو رے بھائی، جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اسی نے یہ حکم دیا کہ حاکموں کی غلط بات کے اندر اتباع اور پیروی نہ کرو. کس نے کہا؟ بولیے، کس نے کہا؟ پھر سمجھائے کوئی آدمی مجھے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَ وَإِنْ كَانَ أَمِيرًا حَبْشِيًّا، امیر کی، حاکم کی، حکمراں کی نیک اور بھلائی کی باتوں میں سے مطاعت کرو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا حکم نہیں دے رہے ہیں تو، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا حکم دے رہے ہیں تو امیر اور حاکم سے بڑا مقام اور مرتبہ والد اور والدین کا ہے. کہا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بھی بات مت ماننا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ان حدیثوں کو لے کر کے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاشرے میں. ان سہولت کاروں کو سمجھیے گا. اور حدیث کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں. کہ یہ ترکہ ما لا یعنی وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے ہمارا پڑوسی، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے. نہیں بھائی، پڑوسی کے حقوق ہیں، وہ ترکہ ما لا یعنی کے اندر نہیں آئیں گے. اگر وہ بیمار ہے تو ہم کو عیادت کرنے جانا پڑے گا. حدیث آپ پڑھ چکے ہیں. وہ مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کو بچانا پڑے گا. وہ اگر آپ سے آیا ہے مشورہ لینے کے لیے تو آپ کہیے گا جاؤ، اس کا معاملہ ہے وہ سمجھے، ہم کو کیا اس سے لینا دینا. آج کل لوگ یہی کہتے ہیں اپنا معاملہ ٹھیک ہے تو چلو سب کچھ ٹھیک ہے. یہ شریعت ویسا نہیں ہے. شریعت حقوق کی ادائیگی کا نام ہے. ہاں، وہ چیزیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے دائرے اختیار میں نہیں آتی ہیں، شریعت اس کو چھیڑنے کا حق آپ کو نہیں دیتا ہے. اہل اختصاص اس معاملے کو دیکھیں گے. آپ کا جو کام ہے آپ وہ اس کام کو کریے. حدیث ابھی باقی ہے اس کی تشریح، انشاءاللہ پھر ہم آئندہ کے درس میں اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جی، کہ ایک اعلان تھا آپ لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ اسی فروری کے 11 یا 12 تاریخ سے میرے خیال سے بعد نماز عصر 4:30 بجے سے لے کر کے 5:30 بجے تک تقریباً، یا 45 منٹ، 4:30 بجے سے لے کر کے 45 منٹ تک نواقض اسلام ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ. ایک ادارہ ہے، ادارہ دار المعارف یا معرفہ بول کر کے، یو پی کا ادارہ ہے. تو اس میں انشاءاللہ نواقض اسلام ہم پڑھائیں گے. تو ہم آپ کے گروپ میں اس کا لنک بھیج دیں گے. اس میں رجسٹریشن وغیرہ کرنا ہے، اور رجسٹریشن کرنے کے بعد اس میں ایگزام بھی ہوگا اس کا، اور ایگزام ہونے کے بعد اس میں انعامات بھی ہیں. اور مفت کورس ہے، آن لائن ہے نا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب نواقض اسلام کی شرح کی جائے گی. المعرفہ بول کر کے یہ ایک گروپ ہے، یو پی کی ہے. اس میں
ایگزام ہوگا. پہلا انعام 3000 روپے ہے، دوسرا انعام 2000 روپے ہے، اور تیسرا انعام 1000 روپے ہے. تو جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور ہم تو آپ لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے تو اس میں شامل ہوئیے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں، اصول ثلاثہ پڑھ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے توحید پڑھ چکے ہیں. نواقض اسلام بھی پڑھ لیجئے. نواقض اسلام پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد قواعد اربع رہے گا، اس کے بعد مسائل جاہلیہ رہے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دروس المہمہ لعامۃ الامہ وہ رہے گا. یہ سیریز پورا کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، احکام الجنائز سے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ جی پوچھیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کے متعلق معلوم نہیں تھا، جب معلوم ہوا کہ وہ انتقال کر گئی ہیں وہ عورت، تو وہ جا کے قبر کے پاس جنازہ کی نماز پڑھے تھے. تو وہ جو نماز پڑھے وہ کس رخ میں ہو کر پڑھنا تھا؟ مطلب میت کی طرف کیسے وہ کھڑے ہوں گے، کس رخ میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھے؟ میت کو اپنے سامنے رکھیں گے اور جی. قبلہ کی طرف رخ کریں گے. جی جیسے جنازہ پڑھتے ہیں ویسے ہی، یعنی اس کا جو قبر ہے نا جی اس کو سامنے رکھا جائے. اتر دکن دفن کرتے ہیں نا، جی ہاں، تو پچھم کی طرف ہم لوگوں کا یہ ہوگا، تو پچھم کی جی. طرف کھڑے ہو جائیں گے. اور جو دعا سے متعلق ہے کہ مغفرت کی دعا کرنا چاہیے میت کے لیے اور ثابت قدمی کا، تو اس میں جو دعا کریں گے وہ کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے یا پھر کیا رہی ہے اس کا نوعیت کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کی مخصوص حیت جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور خاص کر کے جو ہم لوگوں کے یہاں چلن تھا پہلے کہ جو مسجد کے امام صاحب ہوتے تھے یا جو جنازہ پڑھاتے تھے وہ وہاں پہ کھڑے رہتے تھے، اور کھڑے ہو کر کے سب دفن افن کر کے فارغ ہو جاتے تھے. تو سارے لوگ، امام صاحب دعا کرتے تھے، سارے لوگ آمین کہتے تھے. تو یہ جو روایت اس سلسلے کی ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. جی. تو وہ انفرادی جب مانگیں گے، ہم انفرادی دعا کریں گے تو کیا صرف کھڑے ہو کے دل میں ہی دعا کریں گے مغفرت کی اور ثابت قدمی کی، یا پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے؟ وہی زیادہ بہتر ہے، دل میں ہی. وہی زیادہ بہتر ہے کہ دل میں. لیکن اگر آدمی کوئی کبھی کبھار ہاتھ اٹھا کر کے اگر دعا کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، علماء کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر کے یہاں پر دعا کرنا، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے. جزاکم اللہ خیر. اچھا، اور ایک شیخ ہے کہ جس طرح آج کل یہ عام ہو رہا ہے کہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پر جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے گھروں میں، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اس میں ثبوت موجود ہے کیا اس کا؟ ہاں موجود ہے ثبوت. مطلب صحابہ کرام اس طرح یا ان کے عورتوں کے لیے خصوصی طور پر جنازے کی نماز پڑھا کرتی تھی عورتیں؟ نہیں، خصوصی طور پہ اس کا اہتمام تو نہیں ہوتا تھا. البتہ مسجد میں اگر عورتیں ہیں اور جنازہ آ گیا تو وہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے. یا اسی طریقے سے اگر گھر میں جنازہ ہے اور بغیر کوئی اعلان کیے ہوئے محلے کی عورتوں کو اکٹھا کیے بغیر اگر گھر ہی کی عورتیں اگر چاہتی ہیں نماز پڑھ لینے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آج بالکل مطلب یہ عام کیا جا رہا ہے کہ مطلب سب کی عورتوں کا جو جنازہ جو ہے نا گھروں میں عورتیں پڑھیں. اور ایسا زور دے کر کہا جا رہا ہے؟ نہیں، زور دے کر تو نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن مطلب اس کو اہتمام کیا جا رہا ہے. نہیں، مناسب نہیں.
بالکل جیسے ایک تو رواج چلن کے طور پر یہ اس کو اہتمام کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ مطلب اگر میت خواتین ہے تو ان کے گھر میں تمام انتظام کیا جا رہا ہے اس کو پڑھنے کا، جس میں مرد بھی کچھ حضرات جو ہے نا اس میں شامل ہو جاتے ہیں جو غیر محرم بھی ہوتے ہیں. مناسب نہیں ہے، وہی کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے. جی ٹھیک ہے پھر. ہاں جی ٹھیک ہے، السلام علیکم. الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.